الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى ويسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون وقال تعالى في مقام آخر تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله تعالى العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین قرآن
قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ الشعراء کی ابتدائی آیات کریمہ اور سورہ یونس کی آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال سے ایمانوں میں حق بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مانزا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والے دور کا آغاز کیا اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام سنایا اور اس پیغام کے اوپر واضح دلائل، اتنے واضح دلائل کہ دن کی روشنی میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی جو وحدانیت ہے اس پر جو رب ذوالجلال نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے، جو دلائل عقلیہ و نقلیہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، وہ دلائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ کے خاندان والے، بجائے اس کے کہ آپ کے قبیلے والے، آپ کے گاؤں والے، محلے والے، برادری والے، باوجود اس کے کہ آپ کے امین ہونے کی گواہی دیتے، آپ کے صادق ہونے کی گواہی دیتے، آپ کی سچا اور سچا ہونے کی گواہی دیتے، لیکن جب یہ پیغام خدا بندی آیا اور توحید کا اعلان کروانے کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوبہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، کمل اوڑھنے والے میرے محبوب، آپ اٹھیے اور دنیا والوں کو میرا پیغام سنائیے. آپ اٹھیے اور دنیا والوں کو میرا مقام سنائیے. آپ اٹھیے اور دنیا والوں کو میرا شان سنائیے کہ یہ مجھے چھوڑ کر، یہ میرے در کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے اور بہت سارے دروازے ڈھونڈ لیے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے ارد گرد 360 وقت جمع کیے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں تکلیف کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے. تو میرے محبوب آپ اٹھیے، اٹھ کے ان کو میرا پیغام سنائیے اور ان کو بتائیے کہ ربک کا فکبر بڑا ہے، کام کرنے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، معاملات نپٹانے والا ہے. تو وہ سارے کا سارے کے سارے اختیارات کا مالک، سارے کی ساری قدرتوں کا مالک وہ ہے. تو وہ صرف کون ہے؟ تیرا رب ہے. وہ رب کا فکبر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام سنایا اور دنیا والوں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں کہاں اپنی اس جبین نیاز کو گما رہے ہو، کہاں جھکا رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو. اور محبوب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے میری برادری والوں، اے میرے ماننے والوں، مجھے سچا اور سچا ماننے والوں، مجھے امانت دار ماننے والوں، صادق ماننے والوں، میں تمہارے سامنے ایک اعلان کرتا ہوں. کامیابی چاہتے ہو، جب مجھے سچا مانتے ہو،
کامیابی چاہتے ہو، اپنی بگڑیاں بنانا چاہتے ہو، مشکلیں حل کروانا چاہتے ہو، اپنی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی، وہ ایک در سے ملے گی، اور وہ در کون سا ہے؟ لا الہ، کسی در سے نہیں ملے گی، کہیں سے پریشانیاں دور نہیں ہوگی، کہیں سے تکلیفیں دور نہیں ہوگی، کہیں سے بیماریاں یہ دور نہیں ہوگی، کہیں سے تمہاری بگڑی نہیں بنے گی۔ ہاں وہ ایک جگہ ہے، اس جگہ کا مجھے پتا ہے، اور بتانے والے نے بتایا لا الہ، کسی جگہ سے کام نہیں ہوگی، ہاں الا اللہ، وہ ایک مکان سے ہوگی، اور وہ مکان، وہ جگہ، وہ ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ یہ پیغام سنایا، اب جب پیغام سنایا دلائل دنیا والوں کو سمجھائے، سامنے رکھے، جیسے آپ کے بعض اوقات میں کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، میں رب الجلال کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے تمہیں کوئی دلیل سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے کوئی قرآن کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے نبی نے تو اس موقع پر یہ کیا، کہ میرے اللہ نے تو اس موقع پر یہ اعلان کیا، لیکن بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ انہیں سمجھ پھر بھی نہیں آتی، وہ گھر سے باہر جا کر بالکل قرآن کے الٹ کر رہے ہوں گے، بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الٹ کر رہے ہوں گے، شریعت کے خلاف کر رہے ہوں گے۔ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے، یار اتنا سمجھایا جتنا لگے رہتے ہیں، درس قرآن بھی دیا جاتا ہے، جمعے کے موقع پر بھی سمجھایا جاتا ہے، بیانات بھی علماء بیان کرتے رہتے ہیں، جماعت والے حضرات وہ بھی سمجھانے میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، بندے کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے، بندے کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے مخلص بندہ، سمجھانے والا کیا ہے، میں تو ان کو سمجھا کے کرتی ہوں۔ ایسے ہی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوا، پریشان ہوئے، میں ان کے سامنے اتنے واضح دلائل رکھ رہا ہوں، میں ان کو اتنے واضح انداز میں سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں رہے، تو فوراً قرآن کہتا ہے میرے محبوب آپ کا کام سمجھانا ہے، اگر نہیں مانتے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی یا میں کہوں کہ اپنے آپ کو بیمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مانتے نہیں ہے، نقصان ان کا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، اور قرآن کی آیات پڑھنے سننے سے سمجھ آتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے وہ رب الجلال اپنے محبوب پیغمبر کو تسلیاں دے رہے ہیں، میرے محبوب پریشان نہ ہو، میرے محبوب اپنی امت کے لیے ٹینشن نہ لے، اپنی امت کے لیے اپنی جان کو پریشان نہ کر۔ اور وہ محبوب کبھی جب امت مانتی نہیں، جب امت سمجھتی نہیں، اور آج بھی یہ حالت، وہ ہم نبی کی سنت کو چھوڑ کر، ہم نبی کی شریعت کو چھوڑ کر جب غیروں کے طریقے پر چلیں گے تو نبی کا دل نہیں دکھے گا۔ ہم نبی کی شریعت کو، سنت کو چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر، نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر جب اپنی مرضی کریں گے تو ہم نبی کا دل نہیں دکھا رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک بزرگ ہے نا، نام ان کا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، بڑی نبی کی عظمت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بڑی نعتیں لکھا کرتے تھے، بڑا اچھا کلام لکھا کرتے تھے، لیکن وہ نبی کی اس سنت کو چہرے پر نہیں سجایا۔ جب دیکھا نا کسی نے یار اس کا کلام تو بڑا زبردست ہے، بڑا نبی کی محبت میں ڈوب کر جو کلام لکھتا ہے، تو اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ شاید آپ نے واقعہ میں نے سنا بھی ہو، گیا دیکھا کہ وہ حجاب کے پاس بیٹھا ہے اور اپنی چہرے پر اس طرح پھیلا رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا ہی عاشق رسول ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، لیکن یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ آگے سے شریعت شاعرانہ انداز میں کہتا ہے کہ میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں اپنے منہ کا یہ اسرا پھیرنا ہوں، کسی کے منہ پر تو نہیں
کسی اپنے منہ پر نہیں بلکہ نبی کے دل پر اس طرح پھیر رہا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کی یہ سنت ہے اور یہ واجب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیر کر یا آپ کی شریعت سے ہٹ کر جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم حضور کا دل دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ جی دکھاتے ہیں نا۔ تو جب نبی کا دل ہم بھی دکھائیں اور نبی کا دل اس وقت کے کافر بھی دکھائیں تو ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں فرق تو ہونا چاہیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کل کہیں ایسا نہ ہونا اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فرشتے پکڑ کر ان گروہ کو لے جا رہے ہوں گے نا جہنم کی طرف، فوراً آقا فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا کام کیے، یہ کام انہوں نے اپنی طرف سے نکالے، یہ بدعات انہوں نے اپنی طرف سے نکالی، رسم و رواج اپنی طرف سے نکالے۔ اور میں نے پچھلے میں بھی کہا تھا کہ اس دنیا میں راج چلے گا اللہ کا اور رواج چلے گا صرف حضور کا۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ کام کیے تو حضور کیا کہیں گے؟ سب کر دور لے جاؤ مجھ سے، یہ میرے قریب آنے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس منظر سے، اللہ اس کیفیت سے، اللہ اس پارٹی سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہمیں نبی قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ یہ میرا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں سچا نبی کا امتی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ سچی اور سچی محبت نبی سے ہوگی تبھی جو کامیابی ہوگی، ورنہ کون ہے جو ان کی شفاعت کے بجائے جنت کی طرف جا سکے۔ بارہ جب یہ معاملات ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، قوم کو سمجھایا، دلائل دیے، نہ سمجھی قوم، پریشان ہوئے، ٹینشن لینے لگے، فوراً رب جبرائیل کو بھیجا، جا میرے نبی کے پاس اور اعلان کر دے واسیمی تلک آیات الکتاب المبین، اے میرے محبوب تواسیمی یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ جی حروف مقطعات کا معنی صرف اور صرف اللہ، یہی تو غیب ہے۔ اللہ نے نبی کو نہیں بتایا، نبی نے ہمیں، اور بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں، میں اس لیے اس بات پر تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، آگے چلتے ہیں کہ بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرے رب نے میرے محبوب کو حکم دے دیا محبوبہ قُلْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے میرے محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیا نا، آپ کو جو سمجھا دیا، آپ کی طرف جو گئی اتار دی، تو یہ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو گویا آپ نے رسالت کے اندر کوتاہی کی ہے، آپ نے رسالت کے اندر، مقام رسالت کے اندر، منصب رسالت کے اندر کوتاہی کی ہے۔ اور ہمارا الحمدللہ یہ ایمان ہے کہ میرے محبوب نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے تو پوچھا تھا نا صحابہ سے، او دنیا والوں، او میرے صحابہ، اور جب ابتدا کے موقع پر کہ مجھ پر آج دین مکمل ہو چکا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ میں نے یہ دین تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، حق ادا کیا ہے پہنچانے، مارے کی کھائی، پریشانیاں بھی سہی، بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئی، اپنے یار صحابہ شہید بھی ہوئے، حق ادا کیا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور منصب رسالت میں کامیاب ہوئے۔ تو ان کا معنی اللہ نے نہیں بتایا، امتحان ہے، اور اگر والوں کو نہیں جانیں گے، اگر ہے ہمت تو بتاؤ، تم بھی اپنی زبان سمجھتے ہو، اپنی زبان رکھتے ہو۔ قرآن کہتا ہے قاسمی تلک آیات الکتاب المبین، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے، یا میرے سمجھانے میں فرق ہے، یا جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس میں فرق ہے۔ نہیں، میں ان کی وضاحت اللہ نے کر دی، فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ باتیں جو آپ ان کو بتاتے ہیں،
اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. میرے محبوب آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، آپ اتنی پریشانی نہ لیں، اور ہمیں اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہو میرے نبی کی امتیوں، دیکھو تو صحیح تمہارا نبی تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہے، تم اس کی بات نہیں مانتے ہو، اس کی شریعت کو نہیں مانتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، اپنی مرضی کرتے ہو. دیکھو تو صحیح، یہ پریشان نہ کرو اسے. لعلک باخع نفسک. اور میرے محبوب نظر یہ آتا ہے کہ تو اس پریشانی میں اپنی جان کو اپنے آپ کو گھونٹ دے گا، مار دے گا، لہذا اتنا پریشان نہ ہو. یہ تو واضح کتاب ہے، یہ نہیں مانتے تو اس میں تیرا کوئی قصور. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر یہ آتا ہے شاید کہ تو اپنی جان کو نقصان دے بیٹھے کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں. لفظی معنی کر رہا ہوں. لعلک نظر یہ آتا ہے شاید کہ باخع نفسک، تو اپنے آپ کو گھونٹ دے، اپنے آپ کو مار دے. کیوں؟ الا یکونوا مؤمنین، یہ مانتے کیوں نہیں، یہ سمجھتے کیوں نہیں. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ. اور اللہ نے پھر اپنی قدرت بھی بتا دیا. اللہ کہتے ہیں محبوب یہ بات نہیں کہ میرے اندر قدرت نہیں ہے، منوانے کی طاقت نہیں ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں. اگر اللہ چاہتا سب کو منوا دیتا. اللہ فرماتے ہیں ان نشاء ننزل. عرش و زلزلہ ہے یہاں، جب زلزلہ آتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو فوراً پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویسے نماز کے لیے بھی آج لوگ نہیں اٹھے ہوں گے، لیکن جب تھوڑی سی زمین کافی تو پھر یہی قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے کہ یہ تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے نا، سمجھاتا ہے قرآن. ان نشاء ننزل علیہم، اگر اللہ چاہے نازل کر دے علیہم من السماء، آسمان سے، فزلتناهم لها خاضعین. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ اپنی طرف سے آسمان سے کوئی آزمائش نازل کر دے، عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے اللہ کی، اور کتنی سخت ہوتی ہے یہ پکڑ. 2005 کے زلزلے سب کو یاد ہے. ابھی ترکی میں کیا حالات بنے، بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. پھر اس وقت سارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ، ہم مانتے ہیں اللہ، چاہے جس زبان میں بھی کہتا ہے، جن الفاظ سے بھی کہتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے اللہ ہم معاف کرے. ان میں ہندوگا ان میں کچھ کام نہ کرنا، لیکن پھر وہ کام کرتا ہے تو حالات پھر ویسے کی ویسے، پھر سستی، پھر گاڑی، پھر شکل سے دوری. اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں نا آسمان سے یہ نازل کر دیں تو پھر سب کی گردنیں تابے داری میں، فرما برداری میں جھکی کی جھکی رہیں. اور اللہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میں ایسا کرتا نہیں ہوں کہ یہ امتحان کا ہے، یہاں تیاری کرنی ہے. ایسا ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن. پھر وہاں جو کچھ کیا ہے وہی. آج بندہ کھیتوں میں جائے اور بیج بو کے آئے گندم کا، 3 مہینوں بعد 4 مہینے بعد وہاں آلو ہو گیا جی، اور گندم ہی ہوگی. کیوں بھائی؟ بیج جو گندم میں گیا ہے تو وہاں تو گندم ہی ہونی ہے. اور ہم اس زندگی میں رب کی نافرمانی کے بیج بوئیں گے، شریعت کے خلاف ورزی کے بیج بوئیں گے، سنت کی خلاف ورزی کے بیج بوئیں گے. تو ہم رب سے کیسے پھر جائیں گے، اور کیسے یہ امید رکھیں گے کہ ہمیں رب جو ہے قیامت کے دن، اور کو بھی جنہوں نے گندم بوئی ہے، ان کو بھی جنہوں نے کچھ نہیں کیا کانٹے بوئے ہیں، ان کو بھی ساری زمینوں کو برابر کر دے گا. ایسا ہو سکتا؟ رب کا فضل علیحدہ چیز ہے، رب کی رحمت علیحدہ چیز ہے، لیکن رب کا قانون بھی قانون ہے، رب کا انصاف بھی انصاف ہے. اور کل قیامت کے دن قانون خدا بندی چلے گا اور انصاف کی خدا بندی چلے گا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو، یا محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ نہیں مانتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہ نہیں مانتے تو اپنی پریشانی ہے. اگر ہم چاہیں
لیکن یہ امتحان ہے خدا کی. اور دوسرے مقام پر سورہ یونس کی جو آیات میں نے پڑھی وہاں بھی قرآن نہیں کرتا وَإِن كَذَّبُوكَ، اے میرے محبوب آپ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ان کو رب ذوالجلال کا وحدہ لا شریک ہونا بتاتے ہیں، ان کو شریعت بتاتے ہیں. اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پریشان نہیں ہونا. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ پھر ان کو کہہ دیجئے اگر یہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کی بات نہیں مانتے تو کہہ دیجئے فَقُلْ لِي عَمَلِي، میرے لیے میرا عمل، میرے لیے میرا کام، میرے لیے میرے اعمال، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا نفع مجھے ہوگا. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال. نہیں مانتے ہو تو نہیں مانتے ہو تو جاؤ اللہ تم سے منوا لے گا. فرمایا وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ مشرکین مکہ آ کر کہنے لگے آقا، آ کر کہنے لگے محمد بن عبداللہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ اس قرآن کی فلاں فلاں آیات کو بدل دیجئے، فلاں فلاں جگہ کو نکال دیجئے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ معبود ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ حج کریں، آپ غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کریں، ہمیں اس کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں. ہاں جہاں وحدہ لا شریک کی بات آتی ہے، جہاں بات نفی کی آتی ہے، جہاں بات آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، جہاں بات آتی ہے کفر کو مٹانے کی، جہاں بات آتی ہے منافقت کو مٹانے کی، وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اللہ نے کہا معبود نہیں، آپ کہہ دیجئے نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، جاؤ اپنا کام کرو. انتم بریئون مما اعمل، جو میں کر رہا ہوں تم مجھ سے بری ہو، جو میں کر رہا ہوں تم مجھ سے آزاد ہو. وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم کر رہے ہو، میرا کام پہنچانا ہے. اور یہی چیز اللہ نے قل یا ایھا الکافرون میں ارشاد فرمائی. کہا معبود آپ کہہ دیجیے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں. کس نے کہا ہے؟ جی اللہ نے کہا ہے. کس کو کہا ہے کہ نبی آپ کہو کافروں کو؟ کافروں کو میں بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ ذرا جواب دیں تو تب سمجھ جائے گی بات. اللہ نے نبی کو کہا کہ نبی آپ کافروں کو کافر کہو، اس لیے کہ نبی کے دور میں دو جماعتیں تھیں. ایک تھے ماننے والے جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ. ایک تھے نہ ماننے والے جنہیں کیا کہا قرآن نے؟ اور جو صحابہ کے ساتھ رہ کے وہ تو ان کو قرآن نے یہاں مخاطب نہیں کیا. تو جو دوسری پارٹی ہے قرآن نے انہیں کیا کہا؟ اے کافروں. آج بات لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر، اگر چلے کافر ہیں اور نہ ماننے والے مان لیا کہ کافر ہے، لیکن کافر کو ہونا قرآن نے کہہ رہا ہے کافروں. ہم اس قرآن کو پھر لے کے جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر کو آپ کو ڈر رہے ہیں، کافر کو، اور جو نبی کو نہ مانے اسے کافر کہو، جو صحابی کو نہ مانے اسے کافر، کیونکہ یہ بات ہی دوسری ہے نا. قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، اور تم اس کی عبادت، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، تم عبادت نہ کرو، نہیں دل مانتا تو نہ کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو جاؤ مرضی آزاد ہو جاؤ. تو رب نے اپنے محبوب کو تسلی دی. محبوبہ اگر نہیں مانتے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ماننے میں فائدہ اپنا ہے، نہ ماننے میں نقصان بھی اپنا ہی ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے. جیسے آج کل معاملہ ہے مسجد میں کسی سے لڑائی ہو جائے کسی سے بھی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ عام معاملہ ہے. کوئی بات ہو جائے تو
اپنا ہے، نماز پڑھے گا اچھے کام کرے گا تو فائدہ اپنا ہے، اگر نہیں پڑھے گا برے کاموں میں آئے گا تو نقصان بھی اپنا ہے۔ یہی سمجھاتا ہے قرآن کہ اچھے کام کرو گے تو فائدہ پاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج جو بیج ڈالو گے، جو بیج بو گے، کل وہی نکلے گا، کل قیامت کے دن وہی پھل سامنے آئیں گے۔ ورنہ آج اگر اس زندگی والی جو یہ زمین ہے اس میں کانٹے کانٹے ہوئے، گناہ ہی گناہ ہوئے، تو کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پھر گناہ ہی سامنے ہوں گے، پھر نیکیاں سامنے نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ نے آج موقع دے دیا ہے، اگر گناہوں کے بیج ہم نے ڈال بھی دیا ہے، اگر ہم نے گناہوں کے بیج ڈال دیا ہے اور یقیناً گناہ گار ہے، یقیناً گناہ کر چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب توبہ والی دوائی استعمال کریں اور ساتھ ہی کیا کریں؟ یقین والے کام شروع کریں، تو یہ برائیاں انہیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ انہیں اللہ اور بڑھا چڑھا کے ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا کے اعمال نامے میں پیش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے رحمت کی توفیق نصیب فرمائے اور